الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم جانے تھے کہ لا الہ الا اللہ فقط زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں، یا پھر صرف دل سے تسلیم کرنا ماننا کافی نہیں، بلکہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام کلمہ ہے. تبھی ایک بندہ مومن اس کلمے میں داخل ہو سکتا ہے. جو کلمے میں داخل ہو گیا گویا اس نے توحید قبول کر لی. جو مقصد انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں انس کو صرف اور صرف میری وحدانیت کے لیے، میری توحید کے لیے پیدا کیا ہے. توحید انسان کی زندگی میں بے حد ضروری ہے. انسان کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر توحید کے بغیر ایک پل بھی رہ گیا اور اسی بیس پر اس کی موت ہو گئی تو ضائع ہے، رائے گاں ہے، وہ بیکار ہے. وہ دیکھیں، انسان کی زندگی میں توحید اتنا ضروری اور اتنا امپورٹنٹ ہے. اس کی روز مرہ کی زندگی اگر لے لی جائے، صبح ہو، اس کی شام ہو، اس کی رات ہو، اس کا سونا ہو، اس کا بیدار ہونا ہو، اس کا کھانا ہو، اس کا پینا ہو، حتیٰ کہ اس کا بیت الخلاء جانا، توحید سے عاری نہیں ہو سکتا. صبح اٹھا الحمدللہ، توحید بجا لا رہا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. صبح اٹھا توحید بجا لا رہا ہے. نکل گیا اللہ کی راہ میں، رزق کی تلاش میں نکل گیا. دل میں یہ عقیدہ ہے کہ رب العالمین جو میرے نصیب میں مقرر ہے اس کو میں حاصل کر لوں گا. کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. جتنا اللہ دیا اس پر راضی ہوا اور گھر واپس آ گیا. کھانا کھا رہا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے توحید. کھانا کھا رہا ہے، بسم اللہ. بیت الخلاء جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک. توحید ہے، اس میں توحید ہے، استعاذہ ہے. اس کے اندر توحید کی ایک اہم قسم ہے استعاذہ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر سونے کے لیے آ گیا، اللہم بسمک اموت و احیا. پیدا ہوا، کلمہ اس کو سکھایا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اوپر ہے. ہاں، یا پھر جو ہے کان میں اذان دی جاتی ہے، گرچہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، مگر روایتاً عملاً مسلمان کان میں اذان دی جاتی ہے تو سب سے پہلے بچے کے کان میں اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو توحید سے تھوڑا پل بھی اگر کوئی چھوڑ دیا توحید کو، اور تھوڑے پل کے لیے چھوڑ دیا، اسی پر اس کی وفات ہو گئی تو وہ بیکار ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اس کے کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ زندگی میں جاننا بہت ضروری ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مجدد اسلام ہیں. کیا ہیں؟ مجدد اسلام، اسلام کو رینیو کرنے والے ہیں. یہ سعودی عرب
زمانے جاہلیت کی طرح ہو گیا تھا، قبروں کی پوجا ہوتی تھی، مزار بنا لیے تھے لوگ، ترکیش حکومت تھی وہاں پر، مزار بنا لیے تھے قبروں کو، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر، ہاں دیگر صحابہ و صحابیات کی قبر، مزارات بنا لیے تھے۔ آپ جانیں توحید، اللہ رب العزت ایک طرف سے سعودی عرب کو طاقت بھی دیا اور اس طرح سے وہ کامیاب جنگ آزادی مل گئی ان کو، کیونکہ ان پر دوسرے حکومت کر رہے تھے، ترکیش حکومت کر رہے تھے۔ آزادی ملنے کے بعد علم اور طاقت دونوں اکٹھا ہوئی، علم اور طاقت دونوں جمع ہوئی، پھر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید، اسی طرح دیگر کتب جو توحید کے مضامین پر مشتمل ہیں، عرب ڈھانچے کو ہی بدل دیا، عرب ڈھانچے کو ہی بدل دیا۔ اسی لیے آج لوگ سعودی پر سب سے زیادہ کلام کرتے ہیں، کیا بھی ہو، فلسطین مشکل میں ہو، سعودی پہ انگلیاں، خود دعا نہیں کرتے، خود کبھی اللہ کو نہیں پکارا، خود کبھی دعا نہیں کیے، کیا بھی ہوا، سعودی کیا کر لے کھائے، سعودی کیا کر لے کھائے، سعودی میں تھیٹر آ جا رہا ہے، سعودی میں عورتیں جو ہے ڈرائیونگ کر لے رہی۔ ارے تو پہلے اپنا گھر سنبھال، تو سعودی کے تھیٹر کی بات کر رہا ہے، گھر سے اپنے تھیٹر کو ہٹا۔ سعودی میں عورتوں کی ڈرائیونگ کی بات کر رہا ہے، سب سے پہلے اپنے گھر میں عورتوں کو پردے سے رکھ۔ سعودی میں فلاں ٹیکس کی بات کر رہا ہے، خود جو ہے سود سے بچ جا، تیرے لیے کافی ہے۔ بڑے بڑے عمرا پر کلام کرنا یہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ خروجیت کی علامت ہے، اسلام سے نکال دیتی ہیں ایسی چیزیں۔ اور عموماً میڈیا آج کل کی جو شیعیت اور بریلویت سے بھری ہوئی ہے، شیعہ اور بریلویوں کا پاور ہے میڈیا میں، اردو میڈیا میں آپ دیکھ لیں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انہی کا پاور ہے میڈیا میں۔ اب یہ لوگ چونکہ توحید دشمن ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آئے، قبریں جتنی اونچی تھیں، مزارات تھیں، سب کو لیول کروا دیے، سب کو لیول کروا دیا۔ آج بھی آپ بقیع الغرقد دیکھ لیجئے، ایک دم نارمل قبریں ہیں، احد کی جگہ پر جائیے، شہداء احد ایک دم نارمل قبریں ہیں، زیادہ اونچی نہیں ہیں، ایک بارش سے اوپر نہیں ہیں قبریں۔ تو یہ ہضم نہیں ہوتا توحید دشمنوں کو، اسی لیے ان پر کلام کرتے۔ الغرض میں اپنے موضوع سے بدل رہا ہوں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کو توحید کا درس دیتے تھے، روزانہ کلاس لیتے تھے توحید کی۔ اب ہمارے اہل حدیث بھی سوچتے ہیں جو توحید میں داخل ہو گئے، وہ لوگ توحید تو ہم جان لیے، توحید میں آ گئے، اب جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے اعتراض گزارش کی کہ آپ توحید پڑھا رہے ہیں، کوئی دوسرا سبجیکٹ بھی پڑھائیے۔ تو آپ بولے ٹھیک ہے، کل دوسرے دن آپ کلاس آئے، آنے کے بعد ایک واقعہ سنایا آپ نے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے بغل میں پاس میں جو پڑوسی آئے ہوئے ہیں، ان کے ہاں یہ ہوا کہ وہاں کا آدمی نشہ کر لیا ہے، نشے میں آ گیا ہے، یا پھر جو ہے وہ عقدی معاملے میں گڑبڑ ہے، کچھ ٹھنڈک وغیرہ ہوتے ہیں نا، ایسی کچھ چیزیں وہ کام انجام دیا ہے، یا پھر جو ہے کچھ مرغی وغیرہ ذبح کیا ہے غیر اللہ کے نام پر اپنے گھر کے افتتاح کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا، طلبہ نے کہا غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال میں اور تحقیق کروں گا اس واقعے کو، کل پھر مزید آپ کو یہ واقعہ سناؤں گا۔ دوسرے دن آئے، طلبہ نے پوچھا شیخ وہ واقعہ کیا ہوا دراصل اس گھر پر؟ کہا کہ نہیں، میں جو کل بتایا تھا یہ بات غلط تھی، دراصل معاملہ ایسا ہے کہ وہاں جو پڑوسی آیا ہوا ہے اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کیا۔ تو طلبہ اس پہ اور زیادہ چڑھ کیے بنسبت کل کے۔ اب یہاں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر کوئی آدمی توحید کے بغیر مر گیا، شرک پر مر گیا، کہاں جائے گا وہ؟ جنت جانے کا کوئی راستہ ہے؟
ماں کے ساتھ بدکاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. اگر کوئی زنا کر لیا بہت بڑا گناہ ہے. ہاں گھر سے جو ہے ہماری فطری طور پر طبیعت نہیں مانتی. میں توحید سمجھانے کے لیے توحید کی اہمیت کتنی ہے بتا رہا ہوں. میں محمد بن عبد الوہاب نے بھی یہی سمجھا ہے. وہ توحید پر تھا, بدکاری کر لی زندگی میں, مر گیا, کیا وہ لاسٹ میں جنت جائے گا؟ اب آخر میں جائے گا. وہ توحید پر مرا تو 100% جائے گا. وہ اللہ وہی چاہتے ہیں, اللہ وہی چاہتے ہیں. کہا کہ اس کا مطلب ابھی تک تمہارے دلوں میں صحیح معنی میں توحید داخل نہیں ہوئی ہے, تمہیں توحید کا درس مزید ضرورت ہے. الغرض یہ زندگی میں اتنا امپورٹنٹ ہے, اہم ہے. توحید کس کو کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا. اس کی چھوٹا ڈیفینیشن, ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا. ایک اللہ کو مانتے تھے کفار مشرکین, مگر ایک اللہ کی نہیں مانتے تھے. وہ بتوں کو مانتے تھے. سب لوگ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا, اللہ نے پالا سب کچھ, مگر ایک اللہ کی نہیں مانتے. جا کر قبروں کے پاس مانگتے ہیں, قبروں کے پاس فریادیں کرتے ہیں, قبروں کے پاس فریادیں کرتے ہیں اور دیگر جگہوں پر جا کر نظریں چڑھاتے ہیں. یہی تو شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر نبی اسی توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے اپنی اپنی امت کے پاس آئے تھے. توحید اس کی 3 قسمیں ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے. توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت دل سے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا, یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی اس کائنات کا, اللہ ہی خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, مالک ہے, اور اللہ ہی مدبر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا, اگر کسی کا یہ عقیدہ رہا پورا اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا, مگر یہ ایک کنکر کا دوسرا ہے شنکر, اگر اتنا بھی عقیدہ آ گیا اس ایک کنکر کا ہے دوسرا شنکر, یعنی اس کا خالق کوئی اور ہے, بقیہ پورا اللہ نے پیدا کیا, اتنا اگر کسی کے عقیدے میں آ گئی بات تو وہ مشرک ہے. اس نے اپنے اندر شرک کو داخل کر لیا. یہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ توحید ربوبیت میں ہی شرک کر دیا. یا پھر اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے جیسے ہمارے آج کل مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں یہ کائنات سب کچھ اللہ نے پیدا کیا, مگر پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے. اللہ اکبر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے اللہ نے اس کائنات کو بنائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی گئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا یہ سب چیزیں. اللہ نے اپنی مخلوقات, دیگر مخلوقات کو دیگر مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ایسا عقیدہ اگر کوئی ودیعت کرتا ہے, داخل کرتا ہے, تو وہ توحید ربوبیت میں شرک کرتا ہے. توحید الوہیت کیا؟ جب خالق, مالک, مدبر اکیلا ہے, کوئی اور ذات شریک نہیں ہے, تو عبادت بھی اسی ایک اللہ کی بجا لائی جائے. استغاثہ ہو, چاہے وہ خوف ہو, چاہے وہ استعانہ ہو, چاہے وہ محبت ہو, چاہے وہ امید ہو, یہ تمام قسم کی عبادتیں, چاہے نماز ہو, قربانی ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, یہ تمام عبادتیں صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے بجا لانا, یہ ہے توحید ربوبیت, توحید الوہیت. اور اسی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام آئے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے. تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات کیا ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. اسماء اللہ کے نام, صفات اللہ کی صفتیں, کہ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا پیر ہے, اللہ عرش پر بیٹھا ہے, اللہ پہلے آسمان پر اترتا ہے. یہ سب کیا ہیں؟ صفتیں ہیں. نام کیا ہیں؟ 99 نام ہیں.
کچھ حدیثوں سے اور زیادہ تر قرآن سے ثابت ہیں 99 نام اللہ تعالیٰ کے. اللہ کے ناموں میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی مخلوق کو تشبیہ نہ دینا، مخلوق سے تشبیہ نہ دینا، اور نہ ہی مثال بیان کرنا، اور نہ ہی ان ناموں کا انکار کرنا، نہ ہی ایگزامپل دینا، نہ ہی کمپیئر کرنا، اور نہ ہی ان ناموں کا انکار کرنا. جیسے قرآن میں، جیسے حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس کو ویسے ہی بجا لانا، یہی توحید اسماء و صفات ہے. اگر ایک نام کا بھی انکار کریں گے تو توحید کی ایک اہم قسم توحید اسماء و صفات کا انکار کر دیا. عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی. کیا ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ. کیا ہوا تھا؟ مسلمان سب اپنے جانور کو لے کر عمرے کی نیت سے نکل گئے تھے. کفار و مشرکین نے روک دیا تھا ان کو، اور وہیں پر مسلمان رک گئے. دونوں کے درمیان ایک عہد طے ہوا تھا، ایک تحریر طے ہوئی تھی. اس میں جب تحریر لکھنے کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی دو نام ہیں. تو کفار مشرکین نے انکار کیا، اگر ہم رحمان رحیم جانتے تو تمہارے اور ہمارے درمیان اختلاف ہی نہیں ہوتا، لہٰذا صرف ہم بسم اللہ، ہم اللہ جانتے ہیں، اللہ الرحمن ہے یہ نہیں جانتے ہیں، اللہ الرحیم ہے یہ نہیں جانتے ہیں. تو انہوں نے صاف طرح سے انکار کیا. تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کیا وہ توحید اسماء و صفات کا انکار کر دیا. جو ایک قسم کا بھی انکار کیا اس نے توحید ہی کا انکار کر دیا، گویا وہ شرک میں داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اگر کوئی یہ تصور کہ اللہ کا ہاتھ ہے، انگوٹھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان ایسے خیالات ڈالتا ہے، اللہ کی انگلی ہے، یہ انگلی ہے، یہ انگلی ہے، اللہ ویسے بیٹھا ہے، عرش پر ایسے بیٹھا ہے. یہ سب چیزیں اگر کوئی صفتیں بیان کرتا ہے اس میں اگر کوئی مثالیں دیتا ہے، تشبیہ کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. ان تینوں قسموں کو بجا لانا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہی توحید ہے. ان تینوں میں سے کسی ایک قسم کا بھی انکار کیا گویا وہ توحید کا انکار کیا. توحید کا جب انکار کیا وہ شرک میں داخل ہو گیا. جب شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے جنت میں داخل ہونے کا، اور اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے جہنم سے چھٹکارے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تینوں قسموں کو بالتفصیل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو شرک سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.